أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے، فضل فرمایا ہے. بندے کے اوپر نعمتیں تو اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب ہے. آگے چلنے کے بعد سورہ ابراہیم میں ذکر آئے گا اور سورہ نحل میں آئے گا، سورہ رحمان میں آئے گا. سورہ ابراہیم میں ذکر ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے لوگوں، یہ عمومی طور پر سارے انسانوں کے لیے، مومن غیر مومن، لیکن خطاب خاص طور پر ایمان والے سے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور فضل و کرم مخلوق کے اوپر، انسان کے اوپر خاص طور پر اتنے ہیں، سارے دنیا کے انسان مل کر بھی جمع کرنا چاہیں، لکھنا چاہیں، فہرست بنانا چاہیں تو تم لوگ گنتی کر ہی نہیں سکتے. یہی حقیقت اللہ تعالیٰ بندے سے منوانا چاہتے ہیں. کلام پاک ایک ایک چیز کی وضاحت کر کر تعلیم تربیت دیتا ہے. اس تعلیم میں فکر کے اندر جو جس قدر پختہ ہوا اس نے اللہ کو پہچان لیا، پہچاننے کے طریقے بتا دیے. پہچاننے کے بعد پھر جو مطالبہ مومن سے ہے، عبد ربک کأنک تراہ، جتنے عبادتیں تم کو کرنے کے لیے کہی گئی ہیں، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم کرو تو یوں کرو کہ گویا تم کو تمہارا رب دکھ رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو تمہارا رب تمہارے روبرو ہے اور تم عبادت بجا لانے میں اس کے لیے اہتمام کر رہے ہو. اور یہ مفہوم ذہن سے نکال دیں، عبادت کا مطلب صرف اور صرف نماز نہیں ہے. صرف نماز کا نام عبادت نہیں ہے. تمام چیزوں کے مجموعے کا اہتمام کروانے کی طرف آگے بڑھانے کا ذریعہ اور سبب سب سے بڑا نماز ہے. ساری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کا درجہ اس کو ہے. یہ سمجھنا ہے کہ صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، یہ نہیں. مسجد نبوی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں ایک حبشی عورت جھاڑو دیا کرتی تھی پابندی سے. اس کے عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز ادا کر رہی ہے. تو نماز کیا مطلب ہے؟ عبادت کا مفہوم بہت بڑا ہے. ہم نے اردو کے اندر ترجمے کی تبدیلی پوری طرح صحیح طرح سے فٹ ہونا مشکل ہے. عبادت عبدیت سے، عبدیت بمانے غلامی، جس میں بندے کی رائے ذری بھی نہیں چلنا، منشا خدا بندی کو ملحوظ رکھنا، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں. اس درجے میں آگے بڑھنے کے بعد ایک منزل پر پہنچتا ہے کہ سانس لینے میں اور چھوڑنے میں تک انتہا یہاں تک ہوتی ہے. یہ انتہا ہوتی ہے.
وہ حجابات ختم ہوتے ہیں. ترجمہ سننے میں پڑھنے میں آئے گا کہ تمہارا رب تمہارے دل سے بھی قریب ہے، تمہارے پاس ہی موجود ہے. تو دکھتا کیوں نہیں؟ دکھتا جب تک کیفیت نہیں ہے وہ نہیں دیکھا. دیکھنے کے طریقے بتائے. اب اس کو پلٹ کر ترجمہ سہولت میں کر لیں کہ پورے اخلاص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ دین سے جڑا ہوا ہر کام سے کرو. ایک مسلمان کی زندگی کا کام، ہر کام، اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی کرنا، کمانا دھمانا، سب دین، سب دین. اس میں اخلاص ہو. لیکن خرابیاں اس مسلمان سے ہوتی ہیں، اس لیے تاکید ہے کئی چیزیں. تاج کی سیاحت میں تو اللہ تعالیٰ نے خط کے معنی ہیز بین جو انگریزی میں آتا ہے پرفیکٹ ٹینس کے میننگ کے لیے کر چکا، ہو چکا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. اس سینس کو عربی کے اندر خواب دال خط لگاتے ہیں، لیکن خط کے اوپر ایک لام اور اضافہ کر دیتے ہیں، لقد، جیسا کہ یہاں پر ہے قرآن میں کئی جگہ لقد. تو اس میں قسم کھا کر اور تاکید زور دے کر کہنے کے لیے. اب ترجمے میں تصب نہیں لکھ سکتے، اس میں ترجمے والے نے لکھ دیا حقیقت میں، بس لقد کا ترجمہ. پوری تحقیق بتا نہیں سکتے. یعنی خود اللہ تعالیٰ اپنے قسم کھا کے بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کے اوپر، عام بندے تو بندے کائنات کی ہر چیز پر تو کیا ہے، لیکن مومن بندوں کے لیے، یعنی جنہوں نے رسول کو مان لیا، جو رسول کو سمجھ لیے، اور سمجھنے کا مطلب اور اپنا رابطہ رسول سے رکھنے کا کیا، اس حقیقت کو جنہوں نے جان لیا، تو ان کے پر یقیناً سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. مننا، اسی سے نام ہے منان، یہی روٹ ورڈ ہے. بہت فضل کر میں نے ایسا کیا بتانا، یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اجازت صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اپنے مخلوق میں کسی کو بھی اجازت نہیں. تم کل کیا تھے، آج ایسے ہو کیوں، ہماری وجہ سے ہو، یہ اجازت نہیں کہنے. بے سہارا تھے، تم کو سہارا ہم نے دیا، یہ بندے کو کہنے کی اجازت ہے. ایسا کہنا یہ احسان بتا رہا ہے. اس کو عربی میں بولتے ہیں مننا، مننا دیا. صرف اللہ کو اجازت ہے. جس دن احسان جتایا، سب کچھ جو کیا تھا وہ دنیا کے حد تک ہو گیا، آخرت میں عبادت کے مفہوم سے خالی ہو گیا. دنیا میں شہرت چاہتا تھا، دنیا میں بڑائی چاہتا تھا، دنیا میں اپنی فوقیت بندوں میں سے کسی کے اوپر منوانا چاہتا تھا، اور وہ مان کر منڈی نیچے کر کے بیٹھا بھی. کیا جواب دیا؟ کچھ بھی کیا. جو کیا تھا محدود حد تک تھا، ایک غرض کے لیے تھا، ایک مقصد کے لیے تھا، وہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. پھر آخرت میں کیا ہے؟ یہ عام آدمی کے لیے نہیں، سب کے لیے. حتیٰ کہ حدیث شریف میں یہاں تک وضاحت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کے تمام خوبیوں سے وفیت رکھنے والا بھی اللہ کے مخلوق میں چھایا ہوا ہے. لوگ جڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو بتاتا سمجھاتا بناتا ہے. وہاں بھی اگر خلوص سے کمی والی چیز کو بتایا اللہ تعالیٰ نے، جب اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب دیں گے، وہ بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ، میں نے تیرے کلام پاک کے ساتھ جڑا رہا، اس کلام پاک کو اس کی حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے بتایا، کیا فلاں کیا، ان کو کئی چیزیں سکھا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں. تو ان ساری چیزوں کے پیچھے لوگوں میں ایک مرتبہ چاہتا تھا، شہرت کا طالب تھا. اب زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے اب اس کا مفہوم تفسیر مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، زمانے کے لحاظ سے اندازہ لگائے. لوگ تیرا ہاتھ چومے اچھا لگتا تھا، لوگ تجھے ہدیہ دیں اچھا لگتا تھا، لوگ تیرے پاؤں پڑے اچھا لگتا تھا.
لوگ تیری تعریف بار بار کریں، اچھا لگتا تھا. ابھی ان 15 دنوں کے اندر ایک بڑی علمی شخصیت جن کے یقیناً علمی کارنامے بہت ہیں، علمی خدمات بہت ہیں، ان کے شاگردوں کا بڑا حلقہ جس کے ساتھ دینے کے اندر علماء کی ایک بڑی جماعت جو آڈیٹوریم میں ہوا، جس میں میں بھی مدعو تھا، اسٹیج پر کھینچ کر بٹھائے، مختلف تقاریر ہوئی. ایک مضمون نگار ہے، یہ مضمون کے لیے، اور جس علم شخصیت کے بارے میں ہو رہا وہ بھی سارا جلسہ، سارا اہتمام انہی کے اعزاز میں ہو رہا. ایک عنوان تھا مولانا کی علمی خدمات، اوصاف اور فضائل. سبوں نے سنا، پڑھ کے بتایا. میں پڑھنے والے سے اور دوسری بڑی شخصیت سے اتنا کہا، یہ چیزیں تو عام طور پر مولانا کے انتقال کے بعد بیان کرنے کی ہیں. یہ مضمون ان کو اس سیمینار کے اندر یہ دے دیا گیا، اور جس عنوان سے کر رہے ہیں، فن حدیث سے جڑی ہوئی شخصیت، زمانے دراز سے فن حدیث نہ صرف ہندوستان میں کام کیا بلکہ عرب دنیا میں بھی، عربوں کے لیے بھی فن حدیث کا کام کیا. ان حدیثوں کے درمیان میں یہ حدیث بھی سب کے سامنے گزری. کوئی کسی کے سامنے تعریف کرے تو فوراً تعریف کرنے والے کے منہ میں زمین سے مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں پھینک دو. یعنی اپنی تعریف کوئی اپنے سامنے کر رہا ہے تو سننا پسند نہ کرو، یعنی عاجزی انکساری کا اظہار کرو. تو ایسا مضمون کیوں دے دیا گیا؟ ہاں، یہ بیان کرنا ٹھیک تھا اگر مولانا خود اسٹیج کے اوپر موجود نہ ہوتے تو پھر آپ لوگوں کا بیان کرنا ٹھیک تھا. مولانا نے کسی بھی انکساری میں کوئی چیز بیان نہیں کیا نا. یہ چیزیں تو عام طور پر موت کے بعد ہوتی ہیں، دوران زندگی آپ نے کی وغیرہ وغیرہ. تاکید اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سخت ہے، لیکن یہ عزت وغیرہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے ذریعے سے ہو. اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے. اور یہ عقیدے کی بات ہے، قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، پیچھے گزر چکا، سورہ بقرہ میں گزر چکا، پھر وضاحت یہاں آتی ہے، پھر آئے گی. ایمان کی کڑیوں سے جڑی ہوئی چیز ہے. رسول پر ایمان لانا، اسے شریعت کا مسئلہ ہے. ہم لوگ عام طور پر نماز ایسا پڑھنا، کرتے کرنا، بس اسی کے نام پر دین کے ساتھ گھرے ہوئے ہیں. پورے قرآن میں صرف 33 مرتبہ ذکر ہے نماز کا، حکم تو ایک ہی بار ہے. پھر 6000 سے زائد آیتوں میں ہے کیا پھر آپ کے لیے؟ تو عقائد سے جڑا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ شخص کوئی کہہ کر جو محمد رسول ہیں کہتے اس رسول کے اوپر میں ایمان رکھتا ہوں اور عمل کرتا ہوں، لیکن یہ رسول کون ہے؟ کیا انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا جنات سے ان کا تعلق ہے، یا فرشتوں سے تعلق ہے، یا عربوں سے تعلق ہے، یا اجمیوں سے تعلق ہے؟ ان ساری چیزوں کا مجھے جاننے کی ضرورت ہے، میں جانتا بھی نہیں، میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے. تو فتویٰ ہے کہ اس کو کافر قرار دیجیے، چونکہ اللہ نے ایک سے زائد جگہ قرآن میں فرمایا، خاص طور پر یہاں کی اس آیت میں بھی. وہ فضلوں میں سے یہ ہے کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر نبوت دے کر بھیجا انسانوں کے اندر ایک رسول کو، ان انسانوں میں سے، جنات میں سے نہیں ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، کسی میں سے نہیں ہے. بات یہ واضح کر دی ہے کہ یہ انسانوں میں سے اللہ نہیں ہے، فرشتوں میں سے نہیں ہے.
جنات میں سے نہیں ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو عربوں میں تو یہ جاننا ہے کہ عرب ہیں، اتنا جاننا کافی ہے۔ بعض لوگوں کے اور زیادتی اس کے اندر ہے، عربوں میں بھی کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جاننا ہے۔ اسی مسئلے میں کہ اگر ایک شخص غبی ہے، بد دماغ ہے، اس کو یہ ساری چیزیں نہیں معلوم، تو اس کو اس کے بارے میں تعلیم دینا واجب ہے۔ اگر اس کی تعلیم نہیں لیتا، نہیں جانتا ہے، تو بھی اس کو کافر قرار دینے میں کوئی تذبذب پسو پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پر ایمان رکھنا ہے۔ وجہ یہ ہے اس کو نہ ماننے سے کیا ہونے والا ہے، یہ خیال میں نہیں لانا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کو انسان سے قریب کرنے کے لیے، اور جس جگہ پر قرآن نازل ہوا تھا وہاں کے انسانوں کو سب کو دل دماغ کا حصہ بن جائے، زبان کا مسئلہ نہ رہے۔ اجنبی اپنا اور غیر قوم کا آدمی کا یہ مسئلہ باقی نہ رہے، اس کی زندگی کا بچپن سے آخر تک ہر پہلو سے ساری قوم واقف رہے، اس کی زندگی کا کوئی پہلو کسی سے چھپا نہ رہے۔ پھر اللہ نے اس کو منتخب فرمایا، اللہ کا بیان پہنچا رہا ہے، تو اللہ رب العزت جو سارے کائنات کا خالق و مالک ہے، یقیناً وہی ہے، اس یقین کے ساتھ رکھنا ہے ایمان۔ کیا کیا اس رسول نے؟ یتلو علیہم آیاتی، جس قوم میں بھیجے تھے سب سے پہلے انہوں نے، اب واسطہ ہوتے اب قرآن پڑھنے والے کے لیے قیامت تک کے لیے ہر انسان سے خطاب ہے۔ دیکھو اس کلام پاک کی، اللہ کے احکام کی، اللہ کے مقصد کی، اللہ جو چاہتے ہیں بندوں سے اس کی، وہ اللہ تعالیٰ جس نے جو سن رہا ہے اس سے خطاب، جو پڑھ رہا ہے اس سے خطاب، کہ تم کو تمہارا رب جو پیدا کیا ہے، جو رزق دے رہا ہے، جو زندہ رکھا ہے، مارے گا بھی، بات ختم نہیں ہو جائیں گی، اٹھائے گا بھی۔ یہ سوال ہوگا تم سے، اس کی حقیقت یہ کلام پاک کی ہر چیز تمہارے سامنے پیش کر دیا، پیش کرتے رہتا ہے۔ پھر زبان میں ہونے کے باوجود پھر بھی بیسوں چیزیں خود عربوں کو وضاحت کرنے کی ضرورت پڑی، تعلیم دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ کے کہنے کا کیا مطلب ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یہ اعتراض عذر بھی اب باقی نہیں رکھا گیا، ہر چیز کی وضاحت کروا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سب سے بڑا احسان یہ کرا کر کوئی یزکیہم، انسانوں کو ان کے دل کے ناپاک ارادے، دماغ کے غلط فکریں، ان تمام چیزوں سے پاک کیا، اور دیگر قسم کے دنیائی آپسی زندگی کے اندر، آپسی میل ملاپ والے معاملے میں، معاشرے والی چیزوں کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی وضاحت کر کے سب کو پاک کرتے گیا۔ وَيَعْلِمُ الْكِتَابَ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اس کتاب کے بھی کس لفظ کو کیسے کھینچنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، ظاہری طور پر پڑھنے کی بھی تعلیم دی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو، سے تشہد کو، فلاں فلاں کو، بچے کو جیسے ایک ایک لفظ دے کر رٹاتے ہیں، بتاتے ہیں، اس طرح ایک ایک چیز مجھے پڑھائی، بتایا، تعلیم دی۔ تو اس کتاب کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، کہاں رکنا ہے طریقہ بتا دیا، کہاں آواز کو کھینچنا نہیں کھینچنا اس کا طریقہ بتا دیا۔ اگرچہ کہ حلق، آواز، اس کی ٹیون ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیفیت کے ساتھ دیا الگ الگ، لیکن اس کو حکم دیا جائے کہ تو اپنی طاقت کے لحاظ سے عجلت نہیں کرے گا، جلدی نہیں کرے گا، اطمینان والی کیفیت سے اس کلام پاک کی تلاوت کے وقت پر اطمینان کرتے ہوئے تو ادا کرے گا۔ پھر والحکمت،
ظاہری تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کلام پاک کے معنی اور مطالب کے اندر جو اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں، ترجمے سے جو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی وضاحتوں کو کھول کر تمہارے سامنے بتا دیا. اور جب تک رسول نہیں تھے، اللہ کی کتاب نہیں تھی، تمہارا کیا حال تھا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جبکہ تم کھلا گمراہی میں، کیا صحیح کیا غلط کا پتہ نہیں تھا. جب اس سے دور رہیں گا کہ وہی عادت کہ یہ ہے کیا، ایسا کرتے ویسا کرتے، کچھ پتہ نہیں. اب کہتے کی بنیاد پر وہ کر رہا تو صحیح ہوں گا نا، ایسا صحیح ہوتا. وہ کہتا تو ایسے کہتا ہوں گا نا، ایسا کیسا ہوتا. کہتے کی بنیاد پر، اور آسان بھی کر دیا. ہر انسان کی زندگی کا دائرہ، فیلڈ ہر ایک کا الگ الگ ہے. اس فیلڈ میں اس کو لگے رہنا ہے زندگی شب و روز، روزانہ کی بھاگ دوڑ اسی کے اوپر ہے. اس کے متعلق اتنا علم حاصل کرنا، پتہ لگا لینا، اتنا فرض ہے اس کے اوپر. صرف قوم کے چند لوگ رہیں گے جو زندگیاں اس کے اوپر وقف کر کے رہیں گے. قوم کو بالواسطہ اعلان کر دیا گیا ہے، ان کے ضروریات کی تکمیل وغیرہ کا خیال عام آدمی رکھے گا، لیکن یہ لوگ اپنی زندگیاں اسی کے اندر چھوڑتی ہیں، چاہے گنتی میں کم ہو یا زیادہ ہو. زیادہ تو ہونے کا سوال ہی نہیں، وہ کم ہی رہیں گے. تو لہذا نہیں کرو گے تو یہی حال ہوگا جیسا کہ نبوت کے آنے سے پہلے جو کیفیت تھی. ابھی نمونے کو لے کر انسان اپنی ہماری زندگی عام طور مسلمانوں کی جو کہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ دیگر اس کے اندر جو معاملات میں ہے، ذرا جائزہ لے تو خود سمجھ میں آ گیا کہ میں کہاں صحیح ہوں کہاں غلط ہوں. میں جوان ہو گیا ہوں، میرے پاس پیسہ آ گیا ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. پیسہ اٹھتا نہیں ہے، میں کئی طریقے سے دباؤ کر کے پیسہ لوٹ بھی رہا ہوں، لے بھی رہا ہوں، کیونکہ میں جوان ہوں. جوان نہیں ہے بلکہ غلام ہے. بہت کم ہے اللہ ماشاء اللہ. آنے کی امید ہے تو، لینے کی امید ہے تو، ملنے کی ہے تو اب شادی کے لیے تیار ہو. تو لڑکی آپ کو خرید رہی، آپ ہیں غلام. پھر بھی اس کا سب سے بڑا احسان میرے سرتاج ہے، میرے پاؤں کی جوتی مگر ہے میرے سرتاج. پھر بھی عزت دیتی ہے. پھر آنے والی اولاد کے اندر انقلابی دماغ کیسا پیدا ہو. اللہ ماشاء اللہ وہ کیفیت بدل جائے تو برابر ہو کر رہے گا. لہذا اس ساری کے ساتھ تقریب کے اندر شروع سے آخر تک کم و بیش حاضرین کی حاضری دعا ہوتی ہے. یہ حاضرین کو بلا کر تکلیف میں ڈال کر بد دعا لینا چاہتے ہیں. ہاتھ سے اٹھا کر بولنے کی ضرورت نہیں. بے چینی جو محسوس کیے بد دعا ہے، تکلیف محسوس کیے بد دعا ہے. پھر زندگی کامیاب کیسے؟ ناکام زندگی ایسی کی ویسی. ہم کو ہماری جوانی کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل کا موقع ملے، بس یہ جاہلیت کی ظاہر ہے. کیا اسلام سے پہلے شادی بیاہ نہیں تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بننے سے پہلے شادی کی ہے نا، کلام پاک کے آنے سے پہلے شادی کی ہے نا. 25 سال کی عمر میں آپ دولہے بنے. نبی تو 40 سال کی عمر کے بعد دولہے بنے. انسان کی فطرت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن اس فطرت کو قدرت کے ساتھ جوڑنا ہے، احکام کے ساتھ جوڑنا ہے. پھر اس کے مسائل ہیں، مسائل کے ساتھ گزرنے کا نام تو دنیا کی زندگی ہے. تو بیسیوں خرابیاں ہیں، ایک ساتھ سے ختم بھی نہیں ہوتے، لیکن میرے ایک کے ختم کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ رہتا ہے. جنت چند لوگوں کے لیے ہے، تمام کے لیے نہیں. وضاحت ہو گئی ہے. تناسب جیسے انسان فیصد میں حصہ معلوم کرتا ہے، جس میں وہی ہے. آخر میں سارے دوزخی جنتیوں کے فیصلے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا دوزخ کو، اے دوزخ تو اپنا حصہ لے لے. اللہ کا دوزخ کہے گی کس حساب سے؟ ہر 100 میں سے 99 کو اپنے اندر کھینچ لیے، ایک کو باہر ہٹا دے جنت کے لیے. تو اس کا مطلب ہوا دنیا کے ابتدا سے انتہا تک آنے والے انسان تمام کا فیصد نکالو، صرف 1%،
انسان جنت کے مستحق، 99% دوزخ، پھر 1% میں بھی 1/3 مرد 2/3 عورتیں، کیونکہ ہر جنتی کو دنیا کی 2 عورتیں دی جائیں گی. اور پھر جنت بھی اتنی بڑی ہے، دوزخ بھی اتنی بڑی ہے، جتنے انسان ہیں ہر ایک کا ایک حصہ جنت میں بھی، ہر ایک کا حصہ دوزخ میں بھی ہے. عمل کے اعتبار سے جو جنتی ہے پہلے دوزخ کا حصہ بتا کر کہہ دیں گے اب یہ تیرا نہیں رہا، تیرا حصہ وہاں پر ہے. ہر دوزخی کو بتائیں گے تیرا جنت پہلے بتائیں گے، جنت میں تیرا یہ مقام، اب اپنے الفاظ میں کہو تیرا یہ پلاٹ یہاں تھا اب نہیں رہا، اب ہمیشہ کے لیے تیرا پلاٹ. یعنی میرے ایک سے ہم چند ایک کے کرنے سے سدھرنے سے کیا ہونے والا ہے، یہ وسوسہ بھی شیطان کا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اعلان ہے، نبی چاہتے تھے فوراً فلاں ایمان لائے فلاں ایمان لائے، اللہ نے فرمایا کہ وما علیک الا البلاغ، یہ ذمہ داری آپ پر کہاں سے آ گئی؟ آپ کو بتانے کے لیے معمور کیا گیا، آپ اپنا کام کیجیے. کون قبول کرتا نہیں کرتا، کون اسلام پر باقی رہتا نہیں رہتا، کسی کو اسلام پر باقی رکھنا آپ کا کام نہیں، زبردستی پکڑ کر جھونکنا کام نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. دل کھولنا، ہدایت دینا، اس پہ رغبت کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو لہذا تو نبی کے اس کلام پاک کے آنے سے پہلے کیا تھے، پھر آ کر زندگی بدلا، پھر یہ آنے کے بعد پھر خرابیاں آ گئے، تو ان کے لیے بار بار یہ آیتیں ٹچ کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں. دیکھو اس مقام مرتبے میں ہو تم لوگ امتی ہونے کی وجہ سے تم پر بہت بڑی ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس پہ سوچنا اور غور کرنا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے تم اپنے بچوں کو اپنے نبی کے بارے میں بتاتے جاؤ، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرتے چلے جاؤ. حکم بھی. اب ان واقعات کے ضمن میں یہ ساری چیزیں ہو کر سابق کے اندر کچھ شبے والی چیزیں پیدا ہوئی تھی، اس میں چند لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ ذکر کر کے اسی وضاحت کے بعد یہ چیز ذکر کی. نبی تو وہ ہی، اس کے بارے میں تم شک و شبہ کرتے ہو. ذرا بھی شک و شبہ ایمان کے اوپر کوشچن مارک، سوالیہ نشان پیدا کرنے والی چیز ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں لا سکتے. یہ تو کیا ہر نبی بھی اسی قسم کے پاک اور معصوم ہیں، کسی قسم کی خیانت وغیرہ کوئی بھی چیز کے اندر کوئی عیب ان میں ڈھونڈ نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اتنا پاک کر کر اہتمام کر کر، یہ اہتمام کس درجہ عظیم ہوا، سورہ جن کے آخر کے 3 آیاتوں میں اور کھلی وضاحت ہے. اللہ کا ایک ایک حکم فرشتوں کی بڑی جماعت یعنی بڑے باڈی گارڈوں کے ساتھ پوری حفاظت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، تاکہ شیطانوں کی جماعت اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق پیدا کرنے نہیں پائے. لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، سورہ جن کے اس میں، تاکہ ہو جائے کہ پوری طرح پہنچا دیا ہے. تو پورے انتظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک پہنچایا ہے. سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود پیغمبر سے تعلیم دلوائی، اس کے وضاحتیں کروا دی. وہی وضاحتیں صحابہ نے جمع کی، تابعین تک پہنچی، طب تابعین تک ساری جمع کر دی گئیں. جو کچھ اب لکھا جائے گا، بولا جائے گا، پڑھا جائے گا، وہی چیزیں بتانا ہے. یعنی راست اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما کر رکھے ہیں. خرابیاں اس سے دور رہنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، لہذا اس کا جائزہ لینے پر سدھار کا امکان ہو سکتا ہے، ایمان ہوتا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ.